آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی. کیسے آپ نے کہا کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر نظر مان کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا. کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ نے آپ کو بتایا, اس وجہ سے آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی. یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. آگے کہا گیا قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ, پڑھ کر سناؤ. کیا چیلنج ہے! اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بتا دیا گیا کہ تورات میں یہ نہیں ہے, یہ نہیں دکھا سکتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دوسری دلیل ہے کہ ایک امی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ تورات لاؤ اور پڑھ کر کے سناؤ. اس کا مطلب اس میں نہیں ہے. کس نے بتایا؟ جبکہ ہمارا نبی امی ہے, الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. کیسے کہا اس نے قل فاتوا بالتوراۃ, تورات لاؤ؟ یعنی تورات میں ہے ہی نہیں. کیسے معلوم ہوا؟ نہ آپ نے ہسٹری پڑھی ہے اور نہ آپ نے تورات پڑھی ہے. آپ نے کیسے یہ دونوں باتیں کہیں؟ پتہ یہ چلا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک سچے رسول کے متبع ہیں. جی فمن افترى علی اللہ, کہا کہ جو اللہ پر افترا کرے, جھوٹ باندھے, فاولئک هم الظالمون, ایسے لوگ ظالم ہیں. بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, حدیث نہیں رہتی مگر کہتے ہیں یہ حدیث ہے. حدیث نہیں رہتی, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے. یہ اللہ پر افترا باندھنا ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ ظلم ہے. اسی وجہ سے کہا گیا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. آگے دیکھو کتنی پیاری بات کہی جا رہی ہے. حج کی ترغیب دی جا رہی ہے جی, کہ حج کرو. اور حج کی ترغیب سے پہلے خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. کسی چیز کی عظمت اور خوبی بیان کرو یا فضیلت بیان کرو تو دل اسے دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے, مشتاق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم فرمایا, لیکن حج سے پہلے خانہ کعبہ کی فضیلت بتائی. 5 فضیلتیں اس کی. دیکھو, ان اول بیت وضع للناس, یہ دنیا کا پہلا گھر ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا. دنیا کو یہ خصوصیت ہے اس کی. ہے اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. اور کہا گیا کہاں ہے وہ؟ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلاں جگہ ہے, فلاں جگہ, فلاں جگہ. الذی ببکۃ, بکہ میں ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے. اس لیے کہ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے. یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا نام بکہ ہے؟ اس کا پرانا نام بکہ ہے, کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ جبکہ پرانا نام بکہ ہے, تورات وغیرہ میں ہے. کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ الذی ببکہ, یہ گھر ہے جو پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. کہاں ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا گیا, کوئی اور نہ سمجھ لے کہ کہیں اور ہے. وہ بکہ میں ہے, یعنی مکہ میں ہے, اور جس کا پرانا نام بکہ ہے. ایک صفت, پہلی مسجد. کوئی پہلی چیز بنے نا تو آدمی دیکھنا چاہتا ہے, یار کیا چیز ہے, دیکھا چاہیے, دیکھا چاہیے کیسی چیز ہے, اشتیاق دلایا گیا. دوسرے مبارکن, یہ دوسری صفت ہے خانہ کعبہ کی, برکت والی. ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرف سے طواف ہے, نمازیں ہیں جی, صحیح بین الصفا والمروہ ہے. ایک نماز 1,00,000 کے برابر. برکت کا کیا مطلب؟ برکہ النمو والازدہار, بڑھنا کسی چیز کا. تو بڑھ گئی, یعنی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو گئی, تو یہ برکت ہی ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اور تمام جہانوں کے لیے, تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ سارے لوگ, سارے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ ہدی للعالمین ہے. تمام دنیا کے لوگ, تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور ہدایت میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت کیا ہے؟ توحید ہے. جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورے مکہ میں, پورے مدینہ میں کہیں کوئی قبر پکی نہیں ہے.
کہیں شرک کرنے والا آپ کو نہیں دکھے گا، سارے کے سارے موحد آپ کو نظر آئیں گے۔ تو سب سے بڑی ہدایت تو توحید ہے، تو یہ دنیا والوں کو وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے، سب سے بڑی ہدایت یعنی توحید۔ یہ ہوا 3۔ چوتھے فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ کھلی نشانیاں جمرات، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں اور حاجی اس کی اتباع میں کنکریاں مارتا ہے۔ مینا آیت بینات ہے، یہیں پر لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، آیت بینات۔ زمزم کا کنواں آیت بینات، بتائیے آس پاس کہیں ندی نہیں ہے، کہیں سمندر نہیں ہے، جتنا پانی نکالا جائے کم نہیں ہوتا۔ مدینہ میں سپلائی ہو رہا ہے، ادھر سے سپلائی ہو رہا ہے، 25-30 لاکھ لوگ وہ پانی لے کر کے آتے ہیں۔ اچھا پانی ہے کہ کم نہیں ہو رہا ہے؟ ندی ختم ہو جائے وہ کنواں نہیں ختم ہو رہا ہے۔ یہ آیات بینات میں سے نہیں ہے۔ فیہ اور یہ پانی دنیا کا واحد پانی ہے جو شرب کے ساتھ طعم بھی ہے، یعنی آدمی پی لے تو ایسا لگے گا جیسے اس نے کھانا کھا لیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کئی دنوں تک مکہ میں تھے پہچاننے کے لیے کہ کون نبی ہے، کون نبی ہے، اور اسی پانی کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ وہ کھانا کون دیتا ہے ان کو؟ پانی کے اوپر زندہ رہے وہ۔ اس کا مطلب اس کے اندر غذائیت بھی ہے جیسے کھانے کے اندر غذائیت ہوتی ہے۔ تو فیہ آیات، مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً آیات بینات 40 سے زیادہ ہیں۔ کتنی؟ 40 سے زیادہ ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں پڑھ لیں، فی آیات بینات۔ اور 5واں فی آیات بینات، اسی آیات بینات میں سے ایک اہم نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور اس پر آپ کے پیروں کے نشانات ہیں، یہ بھی آیت بینات میں سے ہے۔ اور 5واں ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن و امان والا ہے۔ یعنی دشمن قاتل گھوم رہا ہے لیکن آپ قتل نہیں کر سکتے حدود حرم میں اس کو، جب تک حدود حرم سے باہر نہ آئے۔ ومن دخلہ کان آمنا، ارے انسان تو انسان، اگر کوئی جانور وہاں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اسے بھگا نہیں سکتے وہاں سے، بھگا نہیں سکتے آپ۔ ومن دخلہ کان آمنا، یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے خانہ کعبہ کے۔ اب ظاہر ہے کسی مسجد کسی جگہ کے یہ 5 اوصاف بیان کیے جائیں تو دل کہے گا یار دیکھا چاہیے جی۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس طاقت ہو وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ دیکھیں پہلے فضیلت بیان کی گئی، اشتیاق پیدا کیا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کا حج کریں جی۔ تو پہلے ترغیب پہلے وصف بیان کیا گیا، وصف بیان کرنے کے بعد، اوصاف بیان کرنے کے بعد ترغیب دی گئی تاکہ رغبت ہو، شوق ہو۔ اس کے بعد کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اتنا بڑا فرض ہے یہ کہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی نہ کرے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جی، کفر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات کہی جا رہی ہے، تسبیح دیکھیں، تسبیح میں دانے ہوتے ہیں اور ان دانوں کو اکٹھا کون سی چیز رکھتی ہے؟ اس میں دھاگا ہوتا ہے جی۔ اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے سارے دانے بکھر جائیں۔ ایسے ہی پوری امت کو متحد ہو کر کے رہنا چاہیے جیسے کہ تسبیح کے دانے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تسبیح کے دانوں کو کون سی چیز اکٹھا کرتی ہے؟ وہ دھاگا، یہی دھاگا، یہی رسی جس کو حبل اللہ کہا گیا ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن ایک دھاگا ہے، ایک رسی ہے، ایک دھاگا ہے، اور پوری امت اس میں دانوں کی طرح ہے۔ اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے، دھاگے سے الگ ہو جائے تو یہ پورے کے پورے دانے بکھر جائیں۔ تو تم سب دانے ہو، لہذا اگر تمہیں ایک ساتھ رہنا ہے جس کے اوپر تسبیح کا اطلاق ہو سکے تو تمہیں چاہیے کہ قرآن حکیم سے جڑ جاؤ مضبوطی کے ساتھ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اس کے بعد کہا گیا فرقہ بندیوں میں مت مبتلا ہو۔ فرقہ بندیوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اسپین
جسے طارق ابن زیاد نے فتح کیا تھا. جی اسلام کا ایک جیالہ نوجوان اسپین فتح کرتا ہے اور 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت اسپین میں رہتی ہے, اور مسلمانوں کے آپسی اختلاف نے اس حد تک پہنچا دیا مسلمانوں کو, اتنے کمزور ہو گئے کہ عیسائیوں نے اسپین کے اوپر قبضہ کر لیا, اور مسلمانوں کے سامنے 3 چیزیں رکھی گئیں, یا تو اسپین سے نکل جاؤ, ایک, دوسرے عیسائی ہو جاؤ, تیسرے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پورے اسپین میں ایک مسلمان نہیں دکھتا تھا. یہ ہے اختلاف. اس اختلاف میں یہ امت پڑی ہوئی ہے اور کمزور ہوتی جا رہی ہے, اپنی زمینیں بیچتے جا رہے ہیں, دوسرے لوگ زمینیں خریدتے جا رہے ہیں. تم کہاں ہو؟ تم سے زیادہ ذلیل کون ہے بھائی؟ تم سے زیادہ ذلیل کون ہے؟ تھے اس قدر. اللہ اکبر. بغداد مستعصم باللہ خلیفہ ہے. شیعہ اور سنی اختلاف نے ایک شیعہ کو اس بات پر تیار کیا کہ اس نے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی. حملہ کیا, عورتوں کو, بچوں کو. مورخ تاریخ لکھتے ہوئے روتا ہے, قلم کانپ جاتا ہے. سیاہی کی جگہ ایسا لگتا ہے جیسے خون جو ہے قرطاس کے اوپر بکھر رہا ہو. امام قرطبی, جن کی تفسیر مجھے بہت زیادہ پسند ہے, امام قرطبی کی میں زیادہ فالو کرتا ہوں ان کو, امام قرطبی کو. جی تفسیر قرطبی بہت ہی مدلل اور بہت ہی شاندار تفسیر ہے امام قرطبی کی. یہ اسی زمانے کے ہیں. کوئی بھی مسلمان اگر دکھتا قتل کر دیا جاتا, بچتا نہیں تھا. یہاں تک کہ 10 مسلمان کھڑے ہوئے, مل گئے, ایک عورت آتی تاتاری, کہتی اچھا تم سب یہیں کھڑے رہو, ہلنا نہیں, میرے پاس تلوار نہیں ہے, میں گھر سے تلوار لے کر کے آتی ہوں تمہارا سر قلم کرنے کے لیے. ہمت نہیں تھی کوئی ہلتا, اتنی دہشت تاری تھی تاتاریوں کی. وہ عورت گھر سے تلوار لے کر کے آتی اور ہر ایک کی گردن مار دیتی. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام قرطبی کہ میں اسی دور کا ہوں. جی کہتے ہیں کہ مجھے 2 تاتاریوں نے دیکھ لیا. مجھے 2 تاتاریوں نے دیکھ لیا اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے, میری طرف بڑھے اور میں بھاگا. بھاگتے بھاگتے میں پیچھے مڑ کر دیکھتا جاتا تھا کہ مجھے مارنے والے یہ تاتاری پیچھے آ رہے ہیں کہ نہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں, میری جان جانے والی ہے. کہتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ پیروں نے جواب دے دیا, میرے پیروں نے جواب دے دیا. میں ایک جگہ بیٹھ گیا, بالکل کھلے میں بیٹھ گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے. امام قرطبی کا بیان ہے. اور کہنے لگے جیسے میں بیٹھا, میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ یاسین کی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ان کے آگے دیوار, ان کے پیچھے دیوار, ان کی آنکھوں پر پردہ. کہتے ہیں ایک میرے دائیں سے گزر گیا, ایک میرے بائیں سے گزر گیا. میں بیٹھا ہوا ہوں, میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں, مجھے ڈھونڈ رہے ہیں, میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر. قرآن حکیم یہ آپ کو مصیبتوں سے بچانے والی بھی کتاب ہے. یہ اس سے جڑ جاؤ. اگر تمہیں خوش رہنا ہے اور مصیبتوں سے بچنا ہے تو قرآن حکیم سے جڑ جاؤ. اس لیے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ اللہ نے اسی کی حفاظت کی ذمہ داری. پورے قرآن میں کہیں اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, بلکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو اللہ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اب جس کو بچنا ہو, جس کو اپنی عزت, آبرو, جان بچانی ہو تو قرآن کے اس قلعے میں آ جائے, محفوظ ہو جائے گا. جو اس قلعے سے باہر رہا, وقت کے تاتاری اس کی گردن مار دیں گے. وقت کے تاتاری آپ کی گردن مار دیں گے. یہ امام قرطبی کا بیان ہے, بہت بڑا مفسر ہے, میں فالو کرتا ہوں, ان کو پڑھتا ہوں, بہت بہترین تفسیر ہے عربی میں. کہا کہ قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے, ایک کالے کلوٹے اور ایک گورے چٹے. فرمایا گیا
یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، وہ اہل سنت ہوں گے. اسے دعویٰ کرنے والے نہیں اہل سنت. جی. وتسود وجوہ، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت. اہل بدعت. جن کے چہرے سفید ہوں گے مومن، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کافر. ایک مفسر کہتا ہے اس میں جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ پہلے کیوں لایا گیا؟ وَتَسْوَدُّ، جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کو بعد میں کیوں لایا گیا؟ اس ترتیب ایک عجیب کتاب ہے. آپ نے تو سائنس پڑھی ہے. سائنس کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سائنس آف ورڈز پیش کرتی ہے. ورڈز کی سائنس ہے، لفظوں کی سائنس. کائنات میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں کسی سائنسداں کے پاس جو